اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میں ہوں غلام معین حیدر، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الوظائف میں خوش آمدید۔ دوستو چاند گرہن جو 5 جون 2020 کو یہ گرہن لگنے والا ہے اور اس گرہن کی خاصی اہمیت بتا رہے ہیں۔ دوستو چاند گرہن جو 5 جون 2020 کو رات 10:45 سے یا 40 منٹ سے یہ سٹارٹ ہوگا اور 12 کچھ منٹ کو یہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر یہ گھٹنا شروع ہوگا اور 2 کچھ منٹ تک یہ مکمل طور پر صاف چاند ہو جائے گا۔ تو دوستو چاند گرہن کی اہمیت کیوں ہے، پچھلی ویڈیو اگر آپ نے میری دیکھی ہے تو اس میں نے اس کی اہمیت بتائی ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سا ایسا عمل کر سکتے ہیں جس عمل کے کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی روحانی پاور آ جائے گی جس روحانی پاور کو آپ استعمال کر کے عقد کے تمام کام کر سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ صحیح سن رہے ہیں۔ آپ سال ہا سال عمل کرتے رہیں، وظائف کرتے رہیں، آپ کو یقیناً آپ نے کیے بھی ہوں گے اور آپ کو کامیابی نہیں ملی ہوگی، لیکن دوستو چاند گرہن یا سورج گرہن میں اگر وظائف اعمال ایسے کیے جائیں تو آپ کے ہاتھ میں خاص قسم کی پاور آ جاتی ہے جو چلوں میں یا آپ کو مختلف وظائف سے وہ نہیں ملتی۔ تو اس کے لیے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ 5 جون 2020 کا جو گرہن آ رہا ہے، اس گرہن میں آپ نے یہ عمل کر لینے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی مضبوط پاور آئے تو اس کے لیے آپ حروف ثوامت کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ جی ہاں دوستو، حروف ثوامت کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو آپ جب اس کے عامل بن جائیں گے، آپ کے ہاتھ سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی تو آپ کسی کا بھی کام چند منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں پاور دے سکتا ہے۔ تو دوستو آپ نے کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ حروف ثوامت جس کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے چاند گرہن میں، وہ زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی اور کن کن کاموں کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ کے ہاتھ میں ایک روحانی پاور آئے گی۔ تو سب سے پہلے سنیے کہ حروف ثوامت ہے کیا۔ حروف ثوامت دوستو جو حروف تہجی ہے، الف با تا سا، یہ حروف تہجی میں جو بے نقطہ حروف ہیں ان کو حروف ثوامت کہتے ہیں۔ مثلا الف ح دال را سین صاد طا عین کاف لام میم واو اور ہا، یہ حروف ثوامت ہیں جو بے نقطہ حروف ہیں، اور ان حروف کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ جب ان کی آپ زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو پھر آپ اس کی پاور کو خود جانچیں گے۔ جب آپ اس سے کام لیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا پاور ہے اور اس میں حروف ثوامت سے آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے۔ تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ چاند گرہن جو 5 جون کا آ رہا ہے، اس گرہن میں یا کوئی سا بھی گرہن آپ کو مل جائے اس گرہن میں آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، لیکن آپ کو پہلے بتا دوں کہ حروف ثوامت سے آپ کون کون سے کام لے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ عقود کے جو تمام کام ہیں، یعنی عقد کا معنی ہے باندھنا اور عقد کی جمع ہے عقود۔ عقود میں یعنی آپ باندھنے کے جو بھی کام ہیں وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دوں، مثلا عقد النکاح، عقد الزنا، عقد اللسان، عقد النفس، یعنی آپ کسی کا نفس باندھنا چاہتے ہیں، کسی کا زنا جو برے کاموں میں ملوث ہے زنا باندھنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، کوئی بہت زیادہ بڑبڑ کرتا ہے تو اس کی زبان بندی کے لیے عقد اللسان کا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عقد النکاح، عقد النوم، بہت سارے عقود کے جو تمام کام ہیں وہ آپ حروف ثوامت سے لے سکتے ہیں، اور اس کی پاور بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی رجعت بھی بہت خطرناک ہے۔ اس کی رجعت دوستو انتہائی خطرناک ہے، اور اگر آپ اس کی رجعت سے بچ نکلے تو پھر آپ کے ہاتھ میں ایسی پاور آ گئی کہ دنیا آپ کو مانے گی۔ لیکن رجعت سے بھی آپ نے بچنا ہے، آپ نے جو ٹائم فریم ہے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے، اس سے آگا پیچھا کیا تو رجعت آپ پر الٹا پڑ جائے گی، اور وہ الٹا جب آپ پہ ہو جائے گا تو پھر آپ کے اوپر وہ تمام کی تمام سختیاں جو آپ اپنے ہاتھ میں عمل لینے کے لیے کر رہے تھے، اب وہ اوپر الٹا آپ کے اوپر سختیاں بھی پڑ سکتی ہیں، لیکن احتیاط ضروری ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کس طرح اپنے ہاتھ میں حروف ثوامت کی پاور لینا ہے۔ دوستو جب سورج اور چاند کے درمیان میں زمین آ جائے تو پھر گرہن ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر گرہن لگا چاند کو تو سورج کی شعاعیں چاند تک نہیں پہنچ پا رہی کیونکہ درمیان میں ان کے زمین آ گئی، تو اس صورت میں گرہن ہو جائے گا چاند کو۔ تو میرے دوستو اب آپ نے کیا کرنا ہے
جب گرہن لگ جائے تو آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ یہ اب میں طریقہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، حروف صوامت کی زکوٰۃ کا طریقہ۔ آپ نے چاند گرہن جب لگ جائے تو آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت آپ نے نفل کی نیت سے ہی آپ نے 2 رکعت پڑھنے ہیں، اور 2 رکعت آپ نماز نفل ادا کر کے اسی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جائیں گے جہاں پہ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ تو اب دوستو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ 2 رکعت نفل پڑھے، اب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں وہ کمرہ معطر ہو یعنی خوشبودار ہو، اس کمرے میں خوشبو آ رہی ہو، اور جس مصلے پہ بیٹھے ہو وہ مصلی پاک و صاف ہو، آپ کے جو بدن پہ لباس ہو وہ بھی پاک اور صاف ہو۔ یہ نیا لینا کوئی ضروری نہیں، بلکہ صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا اس کا ضروری ہے۔ آپ کا کمرہ صاف ہو، آپ کے پاس خوشبو ہو، یا اگربتی آپ اپنے پاس لگا لیں خوشبو کے لیے۔ جس کمرے میں بیٹھے ہوں اس کمرے میں کسی کا آنا جانا یہ نہ لگا رہے، یہ نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، ایک اہل خانہ میں سے یا بچے آ گئے یا کوئی اور گھر میں جو افراد ہیں وہ آپ کے کمرے میں گھس کر آپ کو پریشان کرتے رہیں، تو اس طرح ڈسٹرب ہو جائیں گے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ نے اپنا کمرہ علیحدہ کر کے اس کمرے میں آپ نے دوستو یہ کام کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ نے اسی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جانا ہے۔ پھر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے خاموشی سے بیٹھ جائیں گے، ایک سفید کاغذ لیں، جس سفید اس پہ لائن بھی نہ ہو، بغیر لائن کے آپ کاغذ لیں، سفید کاغذ ہو، اس سفید کاغذ پر آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ ہوگی اس کی حروف صوامت کی۔ جب دوستو آپ نے سفید کاغذ لے لینا ہے، آپ کالی مارکر لے لیں یا آپ ریڈ مارکر لے لیں، جو کالی سیاہی کی مارکر ہے وہ اچھی ہے، وہ آپ لے لیں، یا آپ زعفران کی سیاہی آپ کے پاس بنی ہے تو وہ تو سب سے اچھا ہے، لیکن آپ کو کالی سیاہی والی مارکر اگر مل جاتی ہے تو بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ لو جی دوستو، جب آپ نے لے لینی ہے کالی سیاہی والی مارکر، آپ کے پاس کاغذ بھی سفید آ گیا، تو پھر آپ نے الف ح دال را سین صاد طا کاف لام میم واو اور ہا، یہ حروف صوامت ہیں۔ ان حروف صوامت کو آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے، اور دوستو ان حروف صوامت کو جب آپ نے لکھنا ہے تو لکھتے دوران آپ نے کوئی گفتگو نہیں کرنی، اور ان کی تعداد ہے 13۔ حروف صوامت کی تعداد ہے دوستو 13، اور یہ 13 کی تعداد ہے الف ح دال را سین صاد طا کاف لام میم واو اور ہا۔ ان حروف صوامت کی تعداد 13 ہے، اور آپ نے جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر خاموشی سے بیٹھ کر کالی سیاہی سے 543 مرتبہ آپ نے حروف صوامت کو لکھنا ہے۔ 543 مرتبہ آپ نے حروف صوامت کو اس سفید کاغذ پر لکھنا شروع کر دینا ہے۔ جب آپ اس کو سفید کاغذ پر لکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی حروف صوامت مسلسل آپ لکھتے رہیں گے۔ 543 مرتبہ آپ نے گرہن میں مکمل کرنا ہے، چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، اس میں 543 کی تعداد حروف صوامت آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ حروف صوامت کو آپ نے اپنے ہاتھ سے 543 مرتبہ 543 543 مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ سے حروف صوامت کو اس سفید کاغذ پر لکھنا ہے، اور کسی سے گفتگو بھی نہیں کرنا۔ جب آپ لکھ لیں، چاند گرہن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے یا سورج گرہن سے سٹارٹ کرنا ہے، اور جس دن سے سٹارٹ کریں پھر مسلسل 13 دن تک اس گرہن سے لے کر 13 دن تک آپ نے 543 مرتبہ ان حروف صوامت کو روزانہ کی بنیاد پر لکھنا ہے۔ چونکہ حروف صوامت کی تعداد 13 ہے تو 13 دن تک آپ اس کو لکھتے رہیں گے۔ جب 13 دن مکمل ہو جائیں گے تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے، اور دوران زکوٰۃ آپ نے کوئی بھی ناغہ نہیں کرنا۔ ایک بھی ناغہ ہو گیا، ٹائم ٹیبل کی پابندی نہ رہی تو سمجھیں آپ کا عمل باطل ہو جائے گا۔ تو دوستو 13 مرتبہ آپ نے روزانہ 13 دن تک 543 مرتبہ جب آپ لکھیں گے تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں حروف صوامت کی زکوٰۃ آ جائے گی، اور آپ کوئی بھی
عقود کا کام اس سے لے سکتے ہیں۔ کسی کا زنا باندھنا ہو، کسی کی زبان بندی کرنی ہو، یا کسی کی برائی کو باندھنا ہو، تو آپ تمام کاموں کے لیے آپ حروف صوامت کا تعویذ بنائیں، حروف صوامت کا تعویذ لکھیں، اور یا اس کا کوئی بھی حروف صوامت کا آپ عمل کر کے کسی کو بھی دیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس کا کام بس چند منٹ میں یا چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ جب دوستو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے، آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اگر آپ مزید طریقہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے حروف صوامت سے کام کس طرح لینا ہے، تو اس کے لیے اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنا نام لکھیے، یا ہم سے پوچھئے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلی ویڈیو بنائیں حروف صوامت پر، تو انشاءاللہ نئی ویڈیو بھی حروف صوامت پر بنائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں نئی ویڈیو کے ساتھ گرہن کے عمل آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔